السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے محمد انیس الرحمان ہیں سرگودا سے. وہ کہتے ہیں جی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہونے کے باوجود نظام سے اب بھی مطمئن نہیں. ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اگر فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا تو 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ یار مجھے ذاتی طور پہ، میں جرنلسٹ تو ہوں نہیں، میں تو بنیادی طور پہ آئی ایم اے رائٹر، پوئٹ اینڈ اے رائٹر. تو میں نے زندگی میں نہ کبھی رپورٹنگ کی ہے، نہ کبھی نیوز روم کی شکل دیکھی ہے. مجھے چونکہ لفظوں سے میرا پرانا لگاؤ ہے، رشتہ داری ہے، اگر میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا. انگریزی میں بھی کہتے ہیں ifs and buts. اگر میں پیدا نہ ہوتا، اگر امیر تیمور نہ پیدا ہوا ہوتا، اگر سکندر اعظم نہ پیدا ہوا ہوتا، اگر چنگیز خان نہ ہوتا، اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوتا، سقوط ڈھاکہ، اگر پورا آدھا ملک نہ ٹوٹتا. کیا ہے اگر؟ مطلب کہیں لگا لو فٹ. اگر دریائے راوی نہ سوکھتا، اگر ہمارے یہاں غربت نہ ہوتی، اگر ہمارے یہاں بے روزگاری نہ ہوتی، قتل و غارت، چوری چکاری، ڈاکہ، ملاوٹ یہ نہ ہوتا، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے. یہ کیا مطلب اگر کے بعد بات میری سمجھ میں نہیں آتی. اس کو فردر ایکسپلین میں تو گھنٹوں اس پہ بول سکتا ہوں. کرنے کے لیے میں اپنے 2 شعر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں نے پوئٹری پہ فوکس نہیں کیا، زندگی میں اس کی اپنی وجوہات ہیں. میں صاحب دیوان آدمی ہوں. چند شعر میرے الحمدللہ ضرب المثل بنے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات لوگ مجھے سناتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے ہیں. خیر، یہ 2 شعر سنیں، آپ کو اگر کی سمجھ آ جائے گی، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. ہونی کیا اور انہونی کیا، جو ہونا ہو جاتا ہے، جو ملنا ہے مل کے رہے گا، جو کھونا ہو کھو جاتا ہے. یہ اگر شگر اپنی سمجھ میں نہیں آتے. نیکسٹ ہیں جی عمر خان مدینہ منورہ سے، آبویسلی سعودی عربیہ. وہ کہتے ہیں جی سعودی عرب میں حقیقی تبدیلی لے آنے والے شہزادہ محمد بن سلمان ممکنہ طور پہ اگلے ہفتے پاکستان جا رہے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ مینڈیٹ چوروں کی جعلی فارم 47 پہ کھڑی حکومت کے ساتھ شہزادہ محمد بن سلمان کیا سوچ کے معاہدہ کریں گے. عمر خان صاحب، ایک بات میں آپ کو عرض کروں، پہلی بنیادی اصولی کتابی نصابی حسابی بات، حکومتوں کے ساتھ معاہدے نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں. ملکوں کے معاہدے ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ 47 ہی ہے، ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے دنوں، کتنے مہینوں، کتنے ہفتوں کی مار ہیں. ان کی نہ اندر کوئی صورتحال ہے تو سب پتہ ہوگا ان کو. لیکن معاہدہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان ہوگا. یہ لمچڑے جب عمران اقتدار میں تھا اس وقت بھی MBS آئے تھے، کتنا لاڈ پیار پلانٹ. ہم کہاں، عمران خان نے کہا تھا کہ آپ پاکستان میں مجھ سے بھی زیادہ پاپولر ہیں، اس طرح کی بات ہوئی تھی. آج عمران نہیں ہے فلاں، کل یہ نہیں ہوں گے. قطعاً نہیں، اس کا تعلق پاکستان سے ہے. نواز شریف خاندان یہ کون ہے؟ ان کا تو 50 تک 60 تک کو نام و نشان بھی نہیں تھا. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سعودی عربیہ میں حقیقی تبدیلیاں لے آنے والے شہزادہ محمد، یہ آپ نے خراج تحسین پیش کیا ہے MBS کو. اور یاد رکھیں،
میں یہ بات کئی بار کر چکا ہوں کہ جس طرح کے ریولوشنری اور ریل سٹیپس، یہ قرآنک وزڈم ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے جس عہد میں زندہ ہو اس کے تقاضوں کو سمجھے اور ان کو ایڈریس کرے. یہ بٹے دی طرح پہ آگا، مردہ نہیں ہے مسلمان. کہتے ہیں نا مردوں کی رائے تبدیل نہیں. بہرحال میں کئی بار ان کو اس بات پہ خراج تحسین، اور میں خوش ہوں کہ آپ نے بھی MBS کو سراہا. طلع امین ہیں جی لاہور سے، وہ کہتے ہیں گندم سکینڈل میں تقریباً تمام افراد سامنے آ چکے ہیں جن کو عوام بآسانی پہچان سکتی ہے. نہیں بھائی میرے، طلع امین سکتے ہیں، عوام کو مونس نہ کریں. یہ جاہل قسم کے سیاستدان بولتے ہیں اس طرح کی بات کہ جی وہ عوام یہ کرتی ہے. وہ کبھی سنا آپ نے عام آدمی یہ کرتی ہے؟ نہیں، وہ تو کرتا ہے. جب وہ زیادہ تعداد میں ہو جائے تو وہ پھر مونس ہو جاتے ہیں. نہیں. اچھا خیر، جن کو عوام بآسانی پہچان سکتے ہیں مگر ان میں سے کوئی شخص ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں، تو انہیں پھائی چڑھنا ہے، انہیں چھتر گانے، انہیں بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک نکل جائے گی. انہیں مرنا ہے، انہیں اسیسنیٹ ہونا ہے. اور دوسری بات، یہ چور کبھی مانتا ہے؟ سال ہسال قتل سے لے کے تو ڈکیتی اور پتہ نہیں کیا کیا مقدمے چلتے رہتے ہیں. کنفیس کرنے والا تو 1 کوئی ہوتا ہوگا، غیرت مند، ادروائز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا آگے کیا ہے؟ کیا لاکھوں خاندانوں کے رزق کو لات مارنے والوں کا احتساب ہو پائے گا، یا پھر کلین چٹ دے کر ان کو مزید لوٹنے کا موقع دیا جائے گا؟ آخری جملہ آپ کا $1 ملین سینٹینس ہے، پہلے کبھی حساب ہوا ہے؟ آج کا آخری سوال ہے جی، شہزاد نواز ہیں ایبٹ آباد سے. وہ کہتے ہیں آپ نے پرنٹ میڈیا سے اپنی صحافت کا آغاز کیا اور پرنٹ میڈیا کو ڈیجیٹلائز ہوتے دیکھا. پاکستانی میڈیا کے ڈیجیٹلائز ہونے سے میڈیا آرگنائزیشنز کو کیا فائدہ ہوا؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کے پلسز اور مائنسز ہوتے ہیں. سوشل میڈیا ہے، اس کو آپ ابیوز کر لو، اس کو یوز کر لو. ایٹم بم ہے، ایٹمی توانائی ہے، ایٹم بم بنا کے ہیروشیما ناگاساکی اجاڑ دو، یا اس سے آپ اپنے بجلی گھر بنا لو. اسی طرح مذہب ہے. اس بنی نوع انسان کی تاریخ میں جتنا ظلم، جتنی زیادتی، جتنی قتل و غارت مذہب کے نام پہ ہوئی ہے. ہمارے یہاں فرقہ واریت ہے، کیا ہے اس کے پیچھے کتنی کہانیاں ہیں. فائدہ بیسیکلی یہ ہوا ہے کہ ایک تو لوگوں کا ویژن، ایکسیس ٹو انفارمیشن، ایسی کی تیسی ان کو کنٹرول کرنا ایسے ہی ہے جیسے میں کوشش کروں کہ میں مٹھی میں ہوا پکڑ لوں. یہ نہیں ہونا، یہ بہت بڑی جیت ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ روزگار وغیرہ، خاص طور پہ ہم جیسے بھوکے ننگے ملکوں میں کوئی اگر ایک نیا ایونیو سامنے آتا ہے جس سے، اور سب سے بڑی بات لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کا ایکسیس ٹو تربیت تو پتہ نہیں اچھی ہوتی بری ہوتی، مجھے نہیں پتا کس طرح کے صورتحال ہیں، لیکن ایکسیس ٹو انفارمیشن، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، وارداتیوں کے لیے جینا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے. سو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جرنلزم میں میں واز دا ہائیسٹ پیڈ کالمسٹ. تو اینڈ فار سو مینی ایئرس، اب تو 2-2.5 سال ہو گئے ہمارے چینل کا سما کا اخبار ابھی آنا ہے. تو لیکن اس میں آگے پھر ایک اور طرح کی صورتحال شروع ہو گئی. تو اس طرح کا ایک پیکج ہے، اس کے تھوڑے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. سیل فون اٹ سیلف ہیز بیکم اے کرس. تو بچوں پہ کنٹرول وغیرہ کرنا چاہیے. میں اس طرح ملا جلا سا ہے، کوئی میں ڈیفینیٹ اس بات کا جواب نہیں دے سکتا. تھینک یو ویری مچ.